الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم توفیق الدین صدیقی صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ، محترم ظفر احمد خان صاحب، منتخب چیئرمین ٹاؤن ماڈل ٹاؤن، ذمہ داران جماعت اسلامی، منتخب افراد اور میرے بہت ہی عزیز ساتھیوں، اہل علاقہ، حکومت نے ایک مرتبہ پھر ہماری بے بسی کا تماشا بنایا ہے اور آئی ایم ایف کی غلامی اختیار کرتے ہوئے ایک اور پیٹرول بم پاکستان کے 25 کروڑ عوام پر پھینکا ہے۔ یہ بڑھتا ہوا بجلی کا بل اور پیٹرول کی قیمت پورے پاکستان کے عوام کو برباد کر رہی ہے، لیکن ہمارے حکمران طبقے پر کوئی اثر نہیں ہے، اور اس کا سبب یہی ہے جو ابھی ظفر بھائی آپ کو بتا رہے تھے کہ ایک ڈی ایم سی میں 1.25 کروڑ روپے کا پیٹرول ان لوگوں نے خرچ کر دیا جو اس کے انٹائٹلڈ بھی نہیں تھے، اور اس کا عوام سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اور یہ صرف ایک جگہ کا قصہ ہے، اربوں کھربوں روپے یہ پیٹرول ان لوگوں کو مل رہا ہے جو عیاشیاں کر رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیٹرول کی پرچیاں حاصل کرتے ہیں اور پیٹرول پمپ سے حساب کتاب بنا کر اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اور یہ پورا نیٹ ورک ہے کرپشن کا، لوٹ مار کا، اور اس لوٹ مار اور کرپشن کے اس نیٹ ورک کو وہ حکمران طبقہ چلاتا ہے جو بااثر لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، جو جاگیردار اور وڈیرے ہیں، جو بیوروکریٹ ہیں، اور انہوں نے ہمارا خون نچوڑا ہے۔ جس پارٹی کی بھی حکومت آئے، یہی ٹیکنوکریٹ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، یہی وزیر خزانہ بدل بدل کر مختلف پارٹیوں میں آتے ہیں اور پھر یہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کرتے ہیں، اور حیرت کی بات ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف سے کیا خاک مذاکرات ہوں گے۔ ٹیبل کے اس طرف بھی آئی ایم ایف بیٹھی ہوتی ہے، ٹیبل کے اس طرف بھی آئی ایم ایف ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ نام نہاد ٹیکنوکریٹ اور یہ نام نہاد وزیر یہ آئی ایم ایف کے ایما پہ ہی مقرر کیے جاتے ہیں، انہی کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں، اور آئی ایم ایف سے مذاکرات کر کے ہمارے عوام کے اوپر پیٹرول کا بم گراتی ہے، ہماری بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں غریب لوگ، متوسط طبقے کے لوگ، تنخواہ دار طبقہ یہ پھنس جاتا ہے، یہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو بڑا طبقہ ہے اس کی عیاشیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پیٹرول کی قیمت میں جو 26 روپے کا اضافہ یہ عزت مآب عثمان کاکڑ صاحب مقدس اللہ العالی قدس سرہ تعالی نے کیا ہے، یہ جو ہمیں لیکچر دیتے ہیں، یہ ہمیں معاشرت سمجھاتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو 26 روپے کا اضافہ پیٹرول کی قیمت میں اور اس سے پہلے 30 روپے کا اضافہ گویا آپ نے صرف 1.25 مہینے میں 58 روپے کا اضافہ کیا ہے، اور جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، عثمان کاکڑ صاحب آپ کے سامنے یہ جاگیردار نہیں ہے، یہ وڈیرے نہیں ہیں، یہ خان سردار نہیں ہیں جنہوں نے پورے سال میں صرف 4 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کروائے ہیں، اور تنخواہ دار طبقے نے 264 ارب روپے قومی خزانے میں انکم ٹیکس کے جمع کرائے ہیں۔ آپ کو اگر اتنا ہی اس سے غرض ہے کہ آپ قومی خزانے میں پیسے وصول کریں تو آپ جاگیرداروں سے پیسے کیوں نہیں لے رہے؟ آپ شوگر مافیا کو کیوں نہیں کنٹرول کر رہے؟ آپ آٹا مافیا کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کیوں ان سے پیسے وصول نہیں کرتے؟ آپ کیوں جاگیروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں جتنی زرعی زمین ہے اس کا 96% لوگ، جو 96% رقبہ ہے، وہ جو 96% لوگ ہیں ان کے پاس صرف 60% رقبہ ہے،
اور 4% لوگوں کے پاس 40% رقبہ ہے، اور 10 ایکڑ سے زیادہ یہی چند لوگ ہیں جن کے پاس زمینیں ہیں، باقی سب چھوٹے کسان ہیں۔ لیکن ان سب جاگیرداروں سے جن کی ہزاروں ایکڑ زمین، جن کی سینکڑوں ایکڑ زمین، جن کی 50 ایکڑ سے زیادہ زمین، ان پر ٹیکس آپ نہیں لگاتے بلکہ عوام پہ ٹیکس لگاتے ہیں۔ موٹر سائیکل چلانے والا، اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، کیونکہ صرف پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھ رہی، ٹیکس بھی بڑھ رہے ہیں۔ بجلی کی قیمت نہیں بڑھ رہی، آدھے سے زیادہ اس پر ٹیکس پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ ٹیکس نہ دیں، غریب اور مڈل کلاس لوگ ٹیکس دیں اور آپ عیاشیاں کریں۔ ہاں، ہم سمجھتے جب کاکڑ صاحب اس بات کا اعلان کرتے کہ آج سے وہ 1000 سی سی کی گاڑی میں بیٹھیں گے، تو ہم سمجھتے کہ ان کو عوام کا درد ہے۔ وہ اعلان کرتے کہ وہ عام آدمی کی سطح پر بیٹھیں گے، اور فوج کے جرنیل بھی ہو یا وڈیرے اور جاگیردار ہو یا بیوروکریٹ ہو، کوئی 1000 سی سی سے زیادہ گاڑی استعمال نہیں کرے گا۔ تو ہم سمجھتے کہ آپ کو اس وقت معیشت کا درد ہے۔ اگر آپ اس بات کا فیصلہ کرتے کہ اب نہ کسی فوجی کو، نہ کسی بیوروکریٹ کو، اور نہ کسی سرکاری افسر کو پیٹرول فری ملے گا، اور اب کسی کو بجلی فری نہیں ملے گی، تو ہم سمجھتے کہ آپ کو قوم کا درد ہے۔ لیکن آپ نے سب کی مراعات کو برقرار رکھا ہے اور عوام کے اوپر ٹیکس لگایا ہے، اس لیے آپ کٹ پتلی ہیں IMF کے، اور کوئی آپ کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ نگراں حکومت پچھلی 16 مہینے پچھلے 16 مہینے یہ 13 جماعت، یہ لٹیروں کی جماعتیں جنہوں نے عوام کا خون چوسا، اسی کی ایکسٹینشن، اسی کا تسلسل، اور اسی طرح IMF کی کٹ پتلی یہ نگراں حکومت اس وزیر اعظم صاحب کی صورت میں موجود ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ کاکڑ صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، عوام سے ڈائیلاگ کریں گے، لیکن یہ تو لٹیروں سے ڈائیلاگ کرتے ہیں، یہ تو چوروں سے ڈائیلاگ کرتے ہیں، یہ تو ڈاکوؤں سے ڈائیلاگ کرتے ہیں، انہی کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، عوام کو توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کٹ پتلی حکومت الیکشن کرائے اور گھر جائے، اس کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس کا مینڈیٹ نہیں رکھتے کہ پیٹرول کی قیمت کم کریں، بجلی کی قیمت کم کریں۔ تم کم کرنے کا مینڈیٹ نہیں رکھتے، تم بڑھانے کا مینڈیٹ رکھتے ہو۔ اسے کہتے ہیں غلامی، اسے کہتے ہیں چاکری، اسے کہتے ہیں IMF کی نوکری، انگریزوں کی نوکری، امریکہ کی نوکری۔ اس لیے اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بڑھاتے جائیں، لوگ میم بناتے جائیں، ہنسی مذاق اڑائیں اور اپنی بے بسی کا تماشا دیکھیں۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ لوگ خودکشیاں کریں، اب یہ نہیں ہوگا کہ لوگ بس کہیں کہ یہ ہماری قسمت ہے کہ بھاری بھاری بل بھی ادا کرو اور بڑے بڑے قیمت کے پیٹرول بھی ڈلواؤ۔ اب لوگ اٹھیں گے اور سڑکوں پہ نکلیں گے۔ میں کراچی کے عوام سے کہتا ہوں، کراچی کے لوگوں نے ہمیشہ پاکستان بھر کے لوگوں کی قیادت کی ہے۔ کراچی وہ علاقہ ہے، وہ شہر ہے جو اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، جو اپنی معاشی ذمہ داری بھی پوری کرتا ہے، 67% ریونیو دیتا ہے، جو ٹیکس بھی سب سے زیادہ دیتا ہے۔ کراچی وہ شہر ہے جو غریبوں کی ماں ہے، کراچی وہ شہر ہے جو سب کو اپنے دامن میں سمو لیتا ہے، لیکن کراچی ہی وہ شہر ہے جو تحریکوں کی قیادت کرتا ہے، جو پورے پاکستان کی آواز بنتا ہے، جو پاکستان کے مظلوموں کے لیے ایک روشن مینار بن جاتا ہے۔ اس لیے میں اہل کراچی سے کہہ رہا ہوں، کراچی کے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تماشا نہ دیکھیں، آپ اپنی بے بسی پر رونا نہ روئیں، بلکہ میدان میں نکلیں، سڑکوں پہ نکلیں، احتجاج کریں، اپنے حصے کا کام کریں۔ آپ نوجوان جب قیادت کریں گے، پورا پاکستان آپ کی پشت پر آ کر کھڑا ہوگا۔ اس لیے شکریہ شکریہ اے جماعت شکریہ، اے تحریک شکریہ، اے جماعت
اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہمارا ایک علامتی مظاہرہ ایک بڑے دھرنے میں شارع فیصل اسٹار گیٹ پر تبدیل ہو گیا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرسوں 19 ستمبر کو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہر کے تمام نوجوان جن کے پاس بائکس موجود ہیں، جن کے پاس گاڑیاں موجود ہیں، اور ان نوجوانوں کے ساتھ ان کے تمام بزرگ بھی موجود ہیں، وہ سب کے سب اس دن نکلیں گے اور شام 5 بجے پورے شہر پر لا کر اپنی گاڑیوں کو بند کر دیں گے، شہر کو بند کریں گے۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ تیار ہیں اس کے لیے؟ آپ اپنی اس قوت کا اظہار کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ آپ کی مدد کرے گا، اس ظالم مافیا کے خلاف آپ کی مدد کرے گا، ان ظالموں سے آپ کی جان چھڑائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو میدان میں نکلنا ہوگا۔ گھروں میں بیٹھے رہ کر مسئلے حل نہیں ہوں گے، نکلو گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ تیار ہو اس کے لیے؟ تو پھر جاؤ۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں سے اٹھیں گے اور گلی گلی پہنچیں گے، بازار بازار جائیں گے، چوکوں اور چوراہوں پہ جائیں گے، تعلیمی اداروں میں جائیں گے، سوشل میڈیا پہ اپنے اس پیغام کو پھیلائیں گے کہ 19 ستمبر کو کراچی کے لوگ سڑکوں پہ آ کر خود بھی کھڑے ہوں گے، اپنی بائکس بھی بند کریں گے، اپنی گاڑیاں بھی بند کریں گے، اور پورا شہر چیخے گا، آواز لگائے گا کہ ظلم کے نظام کو انشاءاللہ ہم قبول نہیں کرتے، ظالموں کی چاکری نہیں کریں گے، اور ان کو اپنے سروں سے اٹھا کر پھینک دیں گے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کس طرح سے یہ لوگ پیٹرول کی اس قیمت کو برقرار رکھتے ہیں۔ انہیں پیٹرول کی قیمت بھی کم کرنی ہوگی، انہیں بجلی کے بل بھی کم کرنے ہوں گے، اور اب یہ طویل جدوجہد ہے، گھروں پہ نہیں بیٹھنا ہے۔ یہ 2 دن کے مظاہروں سے اتنا بڑا مافیا درست نہیں ہوگا۔ طویل جدوجہد کے لیے تیار ہو؟ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ مزاحمت کے لیے تیار ہو؟ اور مزاحمت کے لیے 2 شرائط ہیں۔ مزاحمت جب بکھری ہوئی ہوتی ہے، بغیر کسی قیادت کے ہوتی ہے، تو یہ حکمران طبقہ، یہ شرافیہ، یہ اس کو استعمال کرتا ہے انارکی پھیلانے کے لیے، عوام کو عوام سے لڑانے کے لیے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں، اب جو مزاحمت ہوگی وہ منظم مزاحمت ہوگی۔ کون سی مزاحمت ہوگی؟ منظم مزاحمت ہوگی، اور جو مزاحمت ہوگی وہ پرامن مزاحمت ہوگی۔ پرامن ہم رہیں گے۔ انتظامیہ اگر کوئی غلط کام کرے گی تو ذمہ دار بھی انتظامیہ ہوگی۔ اب کراچی کو آواز اٹھانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ 25 کروڑ انسانوں، اپنی قوت پہچانو۔ 25 کروڑ انسانوں، 25 کروڑ انسانوں، 25 کروڑ انسانوں، 25 کروڑ انسانوں، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، کھیتوں اور کھلیانوں میں، تعلیمی اداروں میں، مسجد کی محرابوں میں، تیز ہو، تیز ہو، چوکوں اور چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، تیز ہو، تیز ہو، بدلہ مافیا کے خلاف، IMF کے غلاموں کے خلاف، امریکی غلاموں کے خلاف، تیز ہو، تیز ہو۔ اس لیے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ عوام کا یہ غصہ دیکھ لو، عوام کے اس جذبے کو دیکھ لو۔ آج ہم نے علامتی مظاہرہ کیا ہے تو بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور انشاءاللہ 19 ستمبر کو مقامات کا تعین بھی ہم کر دیں گے۔ نوجوان وہاں پہنچ کر احتجاج کریں گے،
اور احتجاج کا ایک زبردست طریقہ ہوگا کہ اپنی بائکس بند کریں گے, اپنی گاڑیاں بند کریں گے اور ہارن بھی بجائیں گے, پوری قوت سے بجائیں گے, نعرے بھی لگائیں گے, اسلام آباد تک آواز پہنچائیں گے اور ان ایوانوں کو لرزائیں گے جو ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں. حالات کی ذمہ داری اب حکومت اور حکمران طبقے پر ہے. یا IMF کی غلامی کر لو یا بپرے عوام کو سنبھال لو, فیصلہ ان کے ہاتھوں میں ہوگا. اس لیے آئیے اس جدوجہد کو تیز کرنے کا عزم کریں. اشرافیہ پہ ٹیکس لگاؤ, جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ, ان کے پیٹرول ختم کرو, ان کی مفت بجلی ختم کرو, مافیاؤں کو لگام دو, اس صوبہ سندھ کی مافیا کو لگام دو. حیرت کی بات ہے, ایک شریف وزیر خزانہ آیا, اس نے ابھی چند ٹرانسفر کیے, چند پوسٹنگ کی, یونس ڈھاگا اس کا نام ہے, اور اس نے ابھی کام کا آغاز کیا تو ہمارے شریف النفس وزیر اعلیٰ صاحب نے زرداری مافیا کے کہنے پر یونس ڈھاگا کی وزارت ہی تبدیل کر دی. نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. زرداری مافیا, سسٹم مافیا نہیں چلے گا. کہ الیکٹرک مافیا کی سرپرستی نہیں چلے گی. کنڈا مافیا کی سرپرستی, منشیات مافیا کی سرپرستی. اس لیے یونس ڈھاگا کی وزارت کو بھی بحال کرو, لگام دو اس مافیا کو جو کھربوں روپے ہمارے کھا گیا ہے, ناجائز تعمیرات کر رہے ہیں, زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں. اب یہ قبضہ مافیا مرد آباد کہنے کا وقت ہے. نکل آؤ کراچی کے لوگوں, سڑکوں پہ نکل کر آؤ گے تو انشاءاللہ تمہاری آواز میں طاقت بنے گی اور تمہارے مسائل حل ہوں گے. بہت بہت شکریہ. 19 ستمبر کو سڑکوں پہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی, چوکوں اور چوراہوں پہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ, انشاءاللہ. اور ہم آگے بڑھیں گے اور حکمران طبقہ پیچھے ہٹے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.